من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله. الحداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واحتدى، ومن تخلف عنها ضل فغرق وحواه. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتحاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون أما قليل. وأصفا إلى متى تلقى الرقدة، ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، ولا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضمون والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتضاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد، ونفصا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء، وأقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البقاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. معجل فرجهم. एक मरतबा फिर सलावात पढ़े। मुअज्जिल फरजहुम। सबसे पहले अपने नफ्स को और आप सबको तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। बेहतरीन ज़ाद राह यह है कि इंसान इस दुनिया में खौफ खुदा दिल में रख के ज़िंदगी गुजारे, मासियत इलाही से बचे और नेकियां बजा लाए। इस अंदाज में अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो मुत्तकी कहलाओगे। दुनिया भी मुत्तकी की है, आखिरत भी मुत्तकी की है। आज का जो खुतबा है, क्योंकि ये अय्याम जो आ रहे हैं, ये दिन जो आ रहे हैं, ये बीबी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मंसूब हैं, क्योंकि सैयदा की शहादत जो है 3 रिवायात हैं कि नबी की वफ़ात के 45 दिन के बाद
یا 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد شہادت ہوئی ہے۔ تو ہم بالکل وہ جو لاسٹ روایت ہے 95 ڈے والی اس کے قریب جا رہے ہیں، 3 جمادی الثانی بنے گی، اور اگر 75 والی روایت ہو تو پھر وہ 13 جمادی الاولیٰ بنتی ہے، جو گزرے ہے لاسٹ سنڈے جو گزرا ہے۔ تو ہم اس کے بیچ میں ہیں، تو ابھی جو یہ 3-4 جمعے کے خطبے آئیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم شخصیت اور جو پرسنالٹی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، اس کو پہچانیں، معرفت حاصل کریں۔ سیدہ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے اور ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ نبی کی بیٹی کا کیا مقام، کیونکہ ہم چاہنے والے ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے مقامی حقیقی کا ادراک تو نہیں کر سکتے، لیکن نبی نے جو فرمایا ہے یا ان کے بیٹوں نے، ائمہ نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہے، قرآن نے جو شہزادی کے بارے میں فرمایا ہے، تو ان خطبات کے اندر، جمعے کے خطبات میں ہم ہر سال کوشش یہی ہوتی ہے کہ 2-3 خطبات شہزادی کے حوالے سے میں بیان کروں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو خطبہ ہے وہ نبی اکرم اور معصومین نے شہزادی حضرت زہرا کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ Today's Jummah sermon is about فضیلت of Bibi Zahra Salamullah Alaiha. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني۔ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، ایک ہے کہ کوئی جو بھی بندہ بات کرتا ہے، بات کی جو ویلیو ہے اس کرنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جتنا بندہ کوئی پوسٹ اور اس کا مرتبہ بلند ہے، اس بات کی بھی ویلیو اتنی زیادہ بلند ہو۔ ایک عام آدمی بیٹھ کے کوئی بات کرے، اس کی ویلیو اور ہے، ایک عالم بات کرے گا تو اس کی ویلیو اور ہوگی، اور اگر زمانے کا مجتہد کوئی بات کرے اس کی ویلیو اور زیادہ ہے، اور اگر امام وقت بات کر رہا ہو تو اس کی بھی ویلیو اور بہت بڑھ جاتی ہے، اور اگر رسول خدا بات کرے کہ جس کی بات کے اوپر مہر لگا دی قرآن نے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی خود بات نہیں کرتا جب تک وحی نہیں ہوتی۔ تو وہ نبی اپنی، اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی بیٹی سمجھ کے یہ فضائل نہیں دے رہا کہ بیٹی ہے لہذا نواسے ہیں اور یہ فضائل ہیں، نہیں۔ یہ آپ اور ہم میں ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری دیکھ کے کسی کو کوئی ٹائٹل دے دیں یا کسی کی کوئی تعریف کر دیں، نہیں۔ عصمتوں میں معصوم جب کسی کی تعریف کرتا ہے اس کی مقام اور منزلت کو دیکھ کے بات کرتا ہے۔ تو یہاں منزلت شہزادی حضرت فاطمہ کے بارے میں، اور یہ جو حدیث میں عرض کی ہے، میں نے پڑھی ہے، یہ اہل سنت کی 6 کتابوں کے اندر، جن میں سے معتبر کتاب صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس میں نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو غلط ہے۔ یہاں جگر کا لفظ، جگر کو عربی میں کبد کہتے ہیں، کبد کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، مطلقاً کہا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی اگر جگر کا ٹکڑا ترجمہ کیا جائے تو پھر ہوگا کہ یہ بدن کا حصہ ہے، بلکہ نبی نے مطلقاً کہہ دیا کہ نہیں، یہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے فاطمہ، میں کل ہوں اور اس کل کے جز کا نام فاطمہ ہے۔ اگر آپ نے دقت کی، غور کیا اس معنی کے اندر، معنی بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ میرے بدن کا بھی حصہ ہے، میری روح کا حصہ بھی فاطمہ ہے، اور جو جو کرامات نبی کو ملی ہیں اس کا حصہ ہے فاطمہ۔ اب میں اس کی شرح کبھی موقع ملا کسی مجلس میں عرض کروں گا، تو میں بہت ساری حدیثیں لے کے آیا ہوں جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، لہذا صرف ترجمہ ہی آج کروں گا، آج شرح نہیں کروں گا۔ مجالس انشاءاللہ جو آ رہی ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ احادیث کی شرح کی جائے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها، جس نے بھی اس کو ناراض کیا، غضب سے اغضبها، اغضبنی، اس نے مجھ رسول کو غضبناک کیا۔
یعنی رضائے فاطمہ رضائے مصطفیٰ ہے، اور فاطمہ کا غضبناک ہونا پھر فاطمہ کا غضبناک ہونا نہیں ہے، رسول کا غضبناک ہونا ہے، اور رسول کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا۔ اور سب سے بڑی یہ اگلی جو میں فضیلت عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کو بھی نہیں ملی کبھی۔ یہ فضیلت اس میں تنہا مادر حسنین ہے، اور کوئی بھی اس فضیلت میں نہیں ہے۔ واقعا جب میں یہ فضیلت پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا منزلت حضرت زہرا ہے، عقل و شعور سے بالا ہے۔ علی بھی آئے ہیں، رسول نہیں کھڑے ہوئے، کیا منزلت ہے۔ کسی کے احترام میں سرور کائنات نہیں کھڑے ہوئے، مگر کیا کانت اذا دخلت علی النبی، جب بھی، یعنی کہ ایک مرتبہ، ایک ہوتا ہے ایک مرتبہ کوئی اچانک کھڑا ہو گیا تو کہہ سکتے شاید کسی وجہ سے کھڑے ہو گئے، نہیں، دو روایتیں، ایک میں کلما دخلت، ایک میں ہے کانت اذا دخلت، جب بھی۔ کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی وارد ہوتی، نبی بیٹھے ہوتے اور باہر سے آتی شہزادی فاطمہ، کلما کانت اذا دخلت علی النبی قام الیہا، ایک ہے صرف کھڑا ہو جانا، نہیں، بڑھ کے استقبال کر، کھڑے ہو کے استقبال کر۔ فقبلہا، گلے لگا کے بوسہ دیتے، وجلسہا فی مجلسہی، جہاں خود بیٹھے ہوتے اس مقام پہ زہرا کو بیٹھاتے۔ اس فضیلت میں کوئی شامل نہیں ہے، یہ تنہا ایسی فضیلت ہے حضرت زہرا کی جس میں نہ علی شامل ہیں نہ حسنین شامل ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ اب اس کی بڑی شرح ہیں، تفسیریں ہیں، خطبہ نے بیان کی، اور انشاءاللہ مجالس جو آئیں گی اس میں عرض کروں گا۔ آج صرف یہ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنی ہے۔ اور ہمارے بہار کے اندر جو روایت آئی وہ اہل سنت کی روایت تھی، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ ہمارے بہار میں یہ روایت آئی ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، مگر اس سے آگے بھی ہے، وہی قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، وروحی، فاطمہ میری روح کا نام ہے، التی بین جنبی، فمن اضاہا فقد اضانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن اضانی، اور جس نے مجھے اذیت دی، فقد اضى اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ اور جو نبی اور اللہ کو اذیت دے اللہ کی اس پہ لعنت ہے، قرآن مجید جا کے پڑھی۔ خود نام حضرت سیدہ میں کتنی برکت ہے، عجیب، یعنی نام کے معانی، پوری ایک مجلس اس پہ پڑھی جا سکتی ہے، سیدہ کے نام کے جو میننگز ہیں۔ اور ایک مرتبہ نبی نے فرمایا، یہ بھی ہماری بہار کی 43 جلد کے اندر صفحہ نمبر 55 کی یہ روایت ہے، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ وعلحقہ بی حیث کنت من الجنہ، صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اے میری بیٹی جو تجھ پہ درود پڑھے، من صلی علیک غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا جو تجھ پہ ایک صلوات پڑھ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صرف بخشے گا نہیں، آگے کیا ہوگا، الحقہ بی حیث کنت من الجنہ، جس درجے میں جنت میں ہوں گا اس کو میرے ساتھ ملحق کر دے گا، اس لیے کہ اس نے تجھ پہ صلوات پڑھی۔ اور پھر فرمایا انما سمیت ابنی فاطمہ، میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، لأن عز وجل فطمہا وفطم من احبہا من النار، اللہ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، سفینۃ البحار کی حدیث ہے، من سرہا فقد سرنی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، ومن ساء فقد ساءنی، جس نے اس کے ساتھ برائی کی اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے۔
فاطمہ تو اعز الناس علیہ، سب سے زیادہ جو میرے قریب ترین ہے، پسندیدہ ہے، معزز ہے میرے نزدیک، وہ میری بیٹی فاطمہ، اعز الناس علیہ۔ اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں علی محمد وعلی محمد، یہ جو تصویر حضرت زہرا ہے نا، کیا نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی اس شہزادی کے صدقے میں ہم سب کو۔ امام صادق فرماتے ہیں مجھ امام کی 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے میری دادی کی ایک تسبیح کا ثواب۔ کہا امام کی 1000 رکعت نماز کا ثواب، ایکول نہیں کہا، بہتر کہا ہے کہ ایک تسبیح زہرا بہتر ہے میری 1000 رکعت سے۔ مگر ان کے باپ امام باقر فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء من التمجید افضل من تسبیح فاطمہ علیہ السلام، کہا کہ اللہ کی عبادت اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی تمجید اور بڑائی بیان ہو ہی نہیں سکتی جو افضل تسبیح فاطمہ سے بہتر ہو۔ لو کان شیء افضل منہ، اگر اس سے کوئی اچھی چیز ہوتی تو نبی وہ اپنی بیٹی کو دیتے۔ نبی نے جو تحفہ دیا ہے اپنی بیٹی کو، اس تحفے کا نام تسبیح فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد علی محمد۔ یہاں پہ بھی لکھی ہوئی حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے، اگر آپ دیکھیں من صبح تسبیح فاطمہ قبل ان یثنی رجلی من صلاة الفریضہ غفر اللہ لہ، نماز واجب کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس تسبیح کے صدقہ میں قبل اس کے کہ وہ اپنی محل کو چھوڑتا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑے، آپ جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں، آپ کو گناہ سارے بخش دے جاتے ہیں ایک تسبیح کے صدقہ۔ اور امام فرماتے ہیں فمن عارف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر وانما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها۔ جس کو معرفت کیوں ضروری ہے جناب شہزادی کی معرفت؟ اگر بی بی کی معرفت کسی کو مل جائے اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے، ہر کسی کو لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر اسے عطا کرتا ہے اللہ جسے معرفت سیدہ عطا کرتا ہے، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، ہر کسی کے مقدر میں معرفت جناب زہرا رکھی نہیں ہے اللہ۔ اور اطاعت سیدہ کے بارے میں حدیث ہے، امام باقر فرماتے ہیں لقد كانت علیہ السلام مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس، اللہ نے ہر جنس اور انس پہ فرض کر دی ہے اطاعت فاطمہ، مطیع کر دیا ہے فاطمہ کے نام۔ احترام نام ذرا آپ دیکھیے، ایک راوی آتا ہے امام کے پاس، امام صادق کے پاس، بندہ آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، فقال علیہ السلام ما سمیتہا، اس کا نام تو نے کیا رکھا ہے؟ فرماتا ہے وہ بندہ قلت فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ معصوم امام صادق کے سامنے امام نے پوچھا تیری جو بیٹی اللہ نے تجھے دی تو نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا فاطمہ رکھا ہے۔ تو 2 مرتبہ کہا اما اذا سمیتہا فاطمہ، اب تو نے نام تو رکھ دیا ہے نا فاطمہ، فلا تسبھا ولا تلعنھا ولا تضربھا۔ اللہ اکبر، اس نا کا بھی کتنا احترام ہے۔ اگر کسی کی بیٹی فاطمہ ہے تو کہا کہ پھر کبھی اس کو گالی نہیں نکالنی، کبھی اس پہ لعنت نہیں کرنی، کبھی اس کو مارنا نہیں ہے اس بیٹی کو جس کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اور اب یہ فرمان ایسا ہے کہ جو وقت انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، امام مہدی علیہ السلام ہمارے زمانے کے امام فرماتے ہیں وفی ابنت رسول اللہ، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، مجھ مہدی کے لیے اگر نمونہ عمل اور رول ماڈل ہے کوئی ذات تو وہ میری دادی فاطمہ۔ اللہ اکبر، لی اسوۃ حسنہ۔
اور نبی نے فرمایا، امالی شیخ صدوق کی یہ روایت ہے، ان فاطمۃ بضعۃ منی وہی نور عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام فاطمہ ہے، وثمرۃ فؤادی، میرے دل کے میوے کا نام فاطمہ۔ اور امام صادق فرماتے ہیں، فاطمۃ کوكب دری بین نساء اہل الدنیا، ایک ستارہ درخشاں ہے دنیا کی عورتوں کے درمیان ایک درخشاں ستارے کا نام فاطمہ۔ اور امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد، خصوصاً جب نیا بچے کا نام رکھنا چاہیں تو اس امام کاظم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھا کریں، لا يدخل الفقر بیتا، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا، فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او فاطمۃ من النساء، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ جس گھر میں محمد، احمد، علی، حسن، حسین اور فاطمہ نام کے بچے ہوں، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور سلیمان کو رسول نے فرمایا، یا سلیمان حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن، 100 مشکل جگہوں پہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے، ایسر تلک المواطن، ان 100 میں سے آسان موقع کون سے ہیں؟ الموت والقبر والمیزان والحشر والصراط والمحاسبہ، ان 100 مشکل مراحل میں سے آسان مرحلے موت کے وقت حب فاطمہ کام آئے، قبر میں حب فاطمہ جس کے دل میں محبت ہے حضرت زہرا سے، میزان کے وقت، حشر و نشر کے وقت، صراط کے وقت اور سوال و جواب کے وقت شہزادی کی محبت کام آئے گی۔ اور نبی کی ایک اور حدیث، ففاطمہ الحوراء الانسیہ، انسانی شکل میں حور ہے فاطمہ، وکلما اشتقت الی راحۃ الجنہ، نبی فرماتے ہیں جب بھی مجھے شوق پیدا ہوتا جنت کی خوشبو کا، شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ، میں اپنی بیٹی کو گلے لگا کے جنت کی خوشبو سونگا کرتا تھا۔ اور ایسی زوجہ جس پہ علی جیسا امام فخر کرے، معانی الاخبار میں مولا نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں علی نے، اور ایک فضیلت علی نے فرمایا، انا زوج البتول، اللہ، ذرا غور نہیں کیا کہ کون فخر کر رہا ہے کہ میں کس کا شوہر ہوں؟ میں زہرا کا شوہر ہوں، یہ فخر کیا ہے علی نے۔ سیدۃ نساء العالمین، جو عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ اور من احب فاطمہ ابنتی، پیغمبر نے فرمایا، فہو فی الجنۃ معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو میری بیٹی سے محبت کرے گا، ومن ابغضها وهو فی النار، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جو میری بیٹی سے بغض کرے۔ اور 3 حدیثیں اور ہیں اور بہت ہی پیاری حدیثیں شہزادی کی شان میں، نبی نے فرمایا، یا فاطمہ، ذرا غور کیجئے گا اس حدیث کے اندر کیا مقام حضرت سیدہ ہے، یا فاطمہ لو ان کل نبی بعثہ اللہ، اگر ہر وہ نبی جس کو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء، وکل ملک قربہ، ہر وہ مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہے، شفعوا فی کل مبغض لکی غاصب لک ما اخرجہ اللہ من النار ابدا، صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ اگر اے زہرا تیرے دشمن کی شفاعت 1,24,000 انبیاء کریں، ہر ملک مقرب بھی شفاعت کرے، اللہ ان کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو تیرا مبغض ہے، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں انبیاء کی شفاعت، کہاں ملک مقرب نہیں، کہا اے زہرا تیرا مقام ہے یہ۔
اور امیر المؤمنین ایک فضیلت حضرت زہرا کی بیان فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سبطا هذه الامہ وہما من محمد کمکان العینین، میرے بیٹے حسنین مصطفیٰ کے آنکھیں ہیں، وَأَنَا فَكَمَانِ الْيَدِ مِنَ الْبَدَنِ، میری نسبت مصطفیٰ کے ساتھ وہ ہے جو ہاتھوں کی بدن کے ساتھ ہوتی ہے، میں مصطفیٰ کے ہاتھ کا نام حیدر کرار ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں کا نام حسنین ہے، اما فاطمہ فَكَمَكَانِ الْقَلْبِ مِنَ الْجَسَدِ، فاطمہ دل مصطفیٰ کا نام۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد۔ اور اب وہ یہ خوبصورت حدیث ہے جو میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، طولانی اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ مقام دنیا میں کیا لوگوں کو معلوم ہو، میدان حشر میں لوگوں کو پتہ چلے گا مقام فاطمہ کیا ہے۔ امام باقر کے پاس جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھا ہے، اور امام نے فرمایا کہ اے جابر کیوں نہ میں اپنی دادی زہرا کی ایک حدیث، ایک فضیلت بیان کروں، اور تم جا کے ہمارے شیعوں کو وہ فضیلت سنا۔ تو امام نے فرمایا سن، جب محشر میں آئیں گے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ ایک نور کی عماری میں ہماری دادی جب وارد ہوں گی محشر میں، آواز قدرت آئے گی کہ اے کنیز خدا جنت کی طرف بڑھ۔ فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب دروازہ جنت پہ حضرت زہرا پہنچیں گی، تَلْتَفِتُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا بِنْتَ حَبِيبِي، تو اس وقت متوجہ ہوں گی اور اللہ کہے گا اے میرے حبیب کی بیٹی، ما التفاتک، اب ٹھہر کیوں گئی، اب کیا چاہتی ہیں؟ وَقَدْ أُمِرْتَ بِكَ إِلَى جَنَّتِي، میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ فَتَقُولُ، حضرت زہرا کیا فرمائیں؟ یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، میں چاہتی ہوں کہ آج اہل محشر کے سامنے میری قدر بیان کر دے کہ میں کس ہستی کا نام زہرا، دنیا میں میری قدر نہیں کی، ذرا اس اہل محشر میں میری قدر بیان کر دے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی، اے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، ارجعی، نظر دوڑا، فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیدہ فادخلہ الجنہ، نظر دوڑا اہل محشر پہ، جس کے دل میں تیری محبت ہے یا تیری اولاد کی محبت ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت کے میں اسے لے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور بات یہاں تک نہیں رکی، یا احبائی، اللہ اکبر، فیقولون یا رب، اب اہل بیت کے چاہنے والے، جناب زہرا کے چاہنے والے آگے بڑھیں گے۔ قال ابو جعفر واللہ یا جابر انہا ذالک اليوم لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردیء، ہماری دادی اپنے محبوں کو ایسے چن لے گی جیسے پرندہ فاسد دانے سے اچھے دانے کو جدا کر دے، ایک ایک چاہنے والے کی بخشش کروائے گی۔ اور فَإِذَا صَارَ شِيعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، اب تنہا زہرا دروازہ جنت پہ نہیں کھڑی، لاکھوں شیعہ کھڑے ہیں جو حضرت زہرا کے ساتھ ہیں۔ يُلَقِّ اللَّهُ فِي قُلُوبٍ، اللہ ان شیعوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ بھی کچھ تمنا کر، أَن يَلْتَفِتُوا فَإِذَا الْتَفَتُوا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کہے گا یا احبائی، اے زہرا کے چاہنے والو، ما التفاتکم، تم کیا چاہتے ہو؟ وقد شفعت فیکم، جبکہ میں نے تمہاری شفاعت کر دی ہے، اب تم کیوں ٹھہرے ہوئے ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زہرا کے چاہنے والے ہیں، ہماری قدر و منزلت بھی تو اہل محشر کو معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فیقول اللہ، اب آواز قدرت آئے گی، یا احبائی ارجعوا، پلٹو، وانظروا، دیکھو، من احبکم لحب فاطمہ، جس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اس لیے کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے۔ انظروا من عتامکم لحب فاطمہ،
کسی نے اگر اس شہزادی کی محبت میں تمہیں کھانا کھلا دیا ہو، ان اہل محشر والوں میں سے، انظروا من کساکم لحب فاطمہ، کسی نے ایک چادر اور ایک کپڑا تمہیں دے دیا ہو حب فاطمہ میں، انظروا من سقاکم شربۃ من حب فاطمہ، ایک گلاس پانی بھی کسی نے تمہیں پلایا ہے نا اہل محشر میں، نظر دوڑاؤ ان اہل محشر میں سے، اس لیے کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو، ایک گلاس پانی بھی اگر کسی نے پلا دیا ہے۔ انظروا من رد عنکم غیبۃ فی حب فاطمہ، کسی نے تم سے، تمہاری غیبت ہو رہی تھی اور منع کر دیا اس لیے کہ اس کی غیبت نہ کرو، یہ تو جناب زہرا کا چاہنے والا ہے، خذوا بیدہ، تم بھی ان کا ہاتھ پکڑ لو، وادخلوا الی جنہ، تم بھی جنت کی جانب بڑھ جاؤ۔ قال ابو جعفر، امام باقر فرماتے ہیں، واللہ، خدا کی قسم، لا یبقى فی الناس، اہل محشر میں کوئی بچ نہیں جائے گا، الا شاکن، وہ جو شک کرتا تھا، او کافر یا کافر، او منافق، شک کرنے والا ہم میں، کافر اور منافق رہ جائے گا جو جہنم میں جائے گا، باقی سب جناب زہرا کی شفاعت کے صدقہ میں جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھیے گا محمد علی محمد وآل محمد۔